علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، آج ہم نماز کی ایک دعا جو سلام پھیرنے کے پہلے اور درود شریف پڑھنے کے بعد ہم پڑھتے ہیں، اس دعا کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ دعا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں وارد ہے، اور آپ نے اسے اپنے بڑے خاص دوست اور صحابی سیدنا ابو بکر صدیق کو یہ دعا آپ نے سکھائی تھی۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے اور تیرے سوا میرے گناہوں کو کوئی بخش نہیں سکتا، کوئی معاف نہیں کر سکتا، تو اے اللہ تو اپنی طرف سے میری مغفرت فرما اور میرے اوپر رحم فرما، بے شک تو بار بار معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس دعا میں تین خاص بات ہیں۔ پہلی خاص بات یہ ہے کہ اس دعا کی شروعات ہوتی ہے بندے کی اپنی خطا کے اقرار سے۔ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں اپنی خطا کا اقرار کرتا ہے تو یہ انداز اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی جب خطا ہوئی تو انہوں نے اللہ سے جو دعا کی، اس دعا میں بھی آپ غور کیجئے، ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ تو انسان جتنے بھی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کر کے وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ تو اس دعا میں سب سے پہلے انسان اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں نے اپنی جان پہ بہت ظلم کیا ہے۔ پھر اس کے بعد بندہ اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے، تیرے سوا کوئی بخش نہیں سکتا، کوئی در نہیں ہے تیرے سوا جہاں جا کے میں اپنی پیشانی کو رگڑوں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگوں۔ اور تیسری خاص بات اس دعا کی یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے دو عظیم ناموں کے ذریعے وسیلہ طلب کیا گیا ہے، اور میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ اللہ کے ناموں کا وسیلہ لگانا جائز ہے، اللہ کی صفات کا وسیلہ لگانا جائز ہے۔ اللہ کی دو عظیم صفات کا وسیلہ لگایا گیا، انک انت الغفور الرحیم، اے اللہ تو بار بار بخشنے والا ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو غفور ہے اس لیے مجھے معاف فرما دے، میری خطاؤں کو معاف فرما دے، اور تو رحیم ہے اس لیے رحمت فرما اور مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو بہت ہی جامع دعا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سے اکثر لوگوں کو یاد بھی ہوگی یہ دعا۔ تو اس دعا کو آپ آئندہ جب نماز میں پڑھیں تو اس دعا کے مفہوم کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اس دعا میں ہم اللہ سے کیا کہتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم جو نماز کی دعائیں پڑھتے بھی ہیں تو بس اس کو ایک فارمیلٹی کی طرح بس یاد کر لیا اور پڑھ رہے ہیں۔ دعاؤں کو جب آپ پڑھیں تو دعا کا معنی اور مطلب بھی ذہن میں رکھ کے پڑھیں، اس سے آپ کی نماز میں کنسنٹریشن بڑھ جائے گا، نماز کی توجہ بڑھ جائے گی، نماز میں جو خیالات ادھر ادھر جاتے ہیں وہ چیز کم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ بڑی جامع دعا ہے اور بالکل مستند اور اوتھینٹک دعا ہے۔ جن بھائیوں کو یاد نہ ہو، حصن المسلم کے اندر بھی یہ دعا موجود ہے، اس کو یاد کر لیں، اور نماز میں درود شریف کے بعد اور سلام پھیرنے کے پہلے اس کو ضرور پڑھا کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی سکھائی گئی دعاؤں کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔